ایک دور تھا جب بغداد کی گلیوں میں علم کی تلاش میں ایک غریب اور صبر کرنے والا نوجوان بھٹکتا پھرتا تھا۔ اس کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی نہ سفارش، بس اللہ پر یقین اور علم کی پیاس تھی۔ علم کے لیے وہ میلوں پیدل چلتے، کئی دن بھوکے رہتے اور پھر بھی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ ایک رات سفر کی تھکان کے لیے وہ ایک مسجد پہنچے کہ یہیں رات گزار لوں، مگر مسجد کے رکھوالے نے سختی سے وہاں سونے سے منع کر دیا۔ امام احمد بنا بحث کیے باہر آ گئے۔ ٹھنڈ رات تھی، بھوک بھی تھی اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ مسجد کے پاس بیٹھ گئے، مگر رکھوالے نے وہاں سے بھی ہٹا دیا۔ مجبور ہو کر وہ گلی کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اسی گلی میں ایک سادھارن سا نان بھائی رہتا تھا، جس نے اس مسافر کو دیکھا اور رحم کھا کر اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ روٹیاں گوندھنے لگا تو امام احمد نے دیکھا کہ وہ ہر پل ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ، آگ جلاتے ہوئے بھی، روٹیاں سیکتے ہوئے بھی۔ امام احمد نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے کہا، جب سے میں نے استغفار کو اپنی عادت بنایا ہے، اللہ نے میری ہر دعا قبول کی ہے، بس ایک دعا باقی ہے۔ امام احمد نے پوچھا، کون سی دعا؟ تو نان بھائی بولا کہ میں برسوں سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملا دے۔ یہ سنتے ہی امام احمد کی آنکھیں بھر آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی، اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی، کیونکہ جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر نان بھائی کانپ اٹھا اور اللہ اکبر کہہ اٹھا۔ اس رات اللہ نے دکھا دیا کہ جو صبر کرتا ہے، ذکر سے جڑا رہتا ہے اور حالات سے شکایت نہیں کرتا، اللہ اسے ایسے ہی راستے سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ استغفار صرف گناہ معاف کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ روزی، عزت اور قبولیت کی چابی بھی ہے۔ اگر آج زندگی میں تنگی یا اندھیرا ہے تو یقین رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں، اور جس نے صبر تھام لیا اس کا انعام ضرور آتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ واقعہ دل کو چھو گیا ہو تو اسے کسی اپنے تک ضرور پہنچائیے، اور ایسے ہی سچے اسلامی قصے کے لیے ریئل وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیے ریئل وائس۔